دوستو، یہ ہے پاکستانی فوج کی خفیہ چوکی کا خوفناک راز۔ سن 2012 کی ایک سرد رات تھی۔ پاکستان کی شمالی پہاڑی علاقے میں ایک فوجی چوکی قائم تھی۔ یہ چوکی گھنے جنگلات اور بلند پہاڑوں کے درمیان واقع تھی۔ دوستو، وہاں تعینات فوجیوں کا کام سرحدی علاقے کی نگرانی کرنا تھا۔ ایک رات حوالدار عمران اپنے ساتھیوں کے ساتھ گشت پر تھا۔ موسم غیر معمولی طور پر خراب تھا۔ گہری دھند نے پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ چند قدم دور کی چیز بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ رات کے تقریباً 12 بجے عمران نے جنگل میں ایک عجیب سی روشنی دیکھی۔ پہلے تو اسے لگا کہ شاید یہ کسی شکاری کی ٹارچ ہوگی، لیکن روشنی کبھی ظاہر ہوتی اور کبھی غائب ہو جاتی۔ کیا تم لوگوں نے بھی روشنی دیکھی ہے؟ عمران نے ساتھیوں سے پوچھا۔ سب ساتھیوں نے اس بات پر سر ہلایا۔ کمانڈو کی اجازت سے 4 فوجیوں کا دستہ اس روشنی کی طرف روانہ ہو گیا۔ جو وہ آگے بڑھتے گئے، ماحول مزید اور خوفناک ہوتا گیا۔ درختوں کے درمیان سے عجیب سی سرگوشیوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ اچانک ان کی وائرلیس سیٹ بند ہو گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک سپاہی نے گھبرا کر کہا۔ اب وہ روشنی بالکل قریب آ چکی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک پرانی خستحال جھونپڑی کے اندر سے یہ روشنی نکل رہی تھی۔ یہ جھونپڑی فوجیوں کے نقشوں میں کہیں درج نہیں تھی۔ صرف ایک پرانی لائٹ جل رہی تھی۔ دیوار پر عجیب نشانات بھی بنے ہوئے تھے اور ایک کونے میں پرانی تصویر پڑی تھی۔ تصویر دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ تصویر میں 4 فوجی کھڑے تھے، لیکن تصویر تقریباً 50 سال پرانا لگ رہا تھا۔ ان میں سے ایک فوجی بالکل عمران کی طرح تھا۔ عمران کے ہاتھ کانپنے لگے۔ عمران نے دھیرے آواز میں کہا، یہ ممکن نہیں۔ اور اسی وقت باہر سے کسی کی چلنے کی آوازیں بھی آ رہی تھی۔ سب فوجیوں نے فوراً اپنی بندوقیں سنبھالی، جو کئی دہائیاں پرانی معلوم ہوتی تھی۔ تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو؟ اس نے بھاری آواز میں پوچھا۔ عمران نے ڈرتے ڈرتے ہوئے کہا، ہم پاکستانی فوجی ہیں، تم کون ہو؟ وہ تھوڑی دیر خاموش تھا، پھر بولا، میں بھی کبھی اس چوکی کا سپاہی تھا۔ فوجی ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ عمران نے پوچھا، کب؟ اس نے جواب میں کہا، سن 1965 میں۔ اور یہ بات سن کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ 1965 کے فوجی کا آج زندہ ہونا ناممکن تھا۔ اچانک ٹارچ بند ہو گئی، ہر طرف تیز ہوا چلنے لگی اور اندھیرا چھا گیا۔ عمران نے جب دوبارہ ٹارچ آن کر دیا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ زمین پر پرانی فوجی جوتوں کا نشان تھا۔ فوجی فوراً چوکی واپس آئے اور سارا واقعہ کمانڈو کو بیان کیا۔ پہلے تو کسی نے یقین ہی نہیں کی، لیکن اگلے دن ایک تحقیقی ٹیم بھیجی گئی۔ حیرت انگیز طور پر جنگل میں نہ کوئی جھونپڑی موجود تھی اور نہ کسی روشنی کا نشان۔ کمانڈر نے فوجی ریکارڈ منگوائی۔ پرانے فائلوں کے جانچ کے دوران ایک حیران کن حقیقت سامنے آئی۔ سن 1965 میں اس علاقے کی ایک فوجی دستہ لاپتہ ہوا تھا۔ ان فوجیوں کا آج تک کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ جب ان لاپتہ فوجیوں کی تصویریں نکالی گئی تو سب حیران رہ گئے۔ ان میں ایک سپاہی کا چہرہ بالکل اس پراسرار شخص جیسا تھا جسے عمران اور اس کے ساتھیوں نے دیکھا تھا۔ چند دن بعد چوکی کے قریب دوبارہ روشنیاں دیکھی گئی۔ اس بار ایک ڈرون کیمرہ بھیجا گیا۔ کیمرے میں کچھ لمحے کے لیے وہی پرانی جھونپڑی نظر آئی، لیکن اگلے ہی لمحے تصویر غائب ہو گئی اور ڈرون کا رابطہ منقطع ہو گیا۔ بعد میں ڈرون کئی کلومیٹر دور تباہ حالت میں ملا۔ اس واقعے کے بعد فوج نے اس علاقے کو محدود زون قرار دیا۔ دوستو، کئی سال گزر گئے۔ دور جنگل میں اب بھی پراسرار روشنیاں دکھائی دیتی ہے، لیکن وہاں تعینات فوجیوں کے مطابق آج تک کوئی نہیں جانتا کہ وہ روشنی کیا ہے، وہ جھونپڑی کہاں سے آتی ہے اور وہ پراسرار شخص حقیقت تھا یا صرف ایک سایہ۔ لیکن اس چوکی کے تعینات فوجیوں میں ایک بات مشہور تھی، اگر دھند والی رات جنگل سے کوئی روشنی نظر آئے تو اس کا پیچھا مت کرنا، کیونکہ شاید وہاں کوئی ایسا راز چھپا ہو جو آج تک وقت کے دھند میں گم ہے۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ Thanks for watching and subscribe my channel.